بابر ڈوگر صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کافی عرصے سے ویسے تو علیل تھے، لیکن پھر بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچانک یہ خبر آئی، کیونکہ پہلے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹلائز تھے مگر گھر چلے گئے تھے، طبیعت ان کی بہتر تھی، لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہوا۔ بالکل اسامہ صاحب، آج پاکستان حقیقی معنوں میں یتیم ہو گیا۔ محسن پاکستان تھے۔ آج اگر دنیا میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، اگر آج دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہی وجہ سے ہے۔ آج اگر پاکستان صحیح ہے، 4 صوبوں پر مشتمل ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے نیوکلیر ایسٹس ہیں، اور نیوکلیر ایسٹ کے بانی جو تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ اسامہ صاحب، میں ایک کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں آج، کہ ہم نے اپنے محسن کو، جب تک پاکستان ہے اس وقت تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہے، جب تک پاکستان رہے گا ان کا نام رہے گا، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ اگر 71 میں پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہوتا تو پاکستان 2 لخت نہ ہوتا، یک لختی ہوتا۔ تو یہ ان کی اہمیت ہے۔ 2015 میں انڈین پریزیڈنٹ عبدالکلام 2015 میں شیلانگ میں وہ ایک لیکچر دے رہے تھے، اس دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو فوراً ان کو وہاں سے دہلی لایا گیا، ان کی جسد خاکی کو۔ دہلی پالم ایئر بیس جو ایئرپورٹ تھا، پالم ایئر بیس جو تھی، وہاں پر C-130 اترا، تو وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی کو جو لوگ ریسیو کر رہے تھے، اس وقت کے صدر، نائب صدر، پرائم منسٹر نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ اروندر کیجریوال تھے۔ وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کیا گیا ان کے گھر، دہلی میں جو ان کا گھر تھا وہاں گھر پر جو جن لوگوں نے ان کو ریسیو کیا، اس وقت کانگریس کی جو لیڈر تھیں، ہیڈ تھیں، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پوری کانگریس کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے ان کے گھر کے باہر ان کو ریسیو کیا اور وہاں پر موجود رہے۔ وہاں پر گھر والوں نے کہا کہ جی ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کا جو آبائی گاؤں تھا رامیشور، جو کہ جو ہے تامل ناڈو میں ہے، وہاں پر ان کو دفنایا جائے، تدفین کی جائے۔ تو وہاں پھر شام کو وہاں پر ایک C-130 کے ذریعے سے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو وہاں سے مادری ایئر بیس جو ہے تامل ناڈو میں، وہاں بھیجا گیا۔ مادری ایئرپورٹ پہ ان کو جو ریسیو کیا گیا، اس میں تینوں سروسز چیف تھے، اس کے ساتھ وہاں پر ساری فیڈرل لیڈرشپ تھی، پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 2 صوبوں کے گورنر تھے۔ مادری ایئرپورٹ سے ڈیڈ باڈی ان کے گھر منتقل کی گئی جو رامیشور تھا۔ وہاں پر اگلے دن جب ان کو دفنایا گیا تو 3.5 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازہ اٹینڈ کیا۔ وہاں پر پرائم منسٹر ایک مرتبہ پھر موجود تھے، نریندر مودی، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، تو 5 گورنر تھے، تینوں سروسز چیفز تھے، اور اس وقت پورے اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا گیا۔ اب کل ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جن کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان ہے اور وہ پاکستان کا ڈیفنس ہے، انہوں نے پاکستان کے ڈیفنس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ رہنے والی دنیا میں، رہنے والی تاریخ میں پاکستان سیکیور ہے، سیف ہے۔ آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کے پاکستان کے اندر بے تحاشا بلاسٹ ہوئے، سوئسائڈ بومنگ ہوئی، دشمن انڈیا آپ پہ نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان محفوظ ہے تو نیوکلیر ایسٹ کی وجہ سے۔ کل ان کا انتقال ہوا۔ میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ تو چلے، گورنمنٹ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یہاں چلیں، وہ تو نہیں آئے، اپوزیشن سے بھی کوئی نہیں گیا۔ اگر کوئی گیا تو صرف وزیر اعلیٰ سندھ گئے، جو ایون جب وہ بیمار تھے تو واحد جو کوئی آفیشل جس نے ان کو پھولوں کا گلدستہ بھیجا وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ تھے۔ تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ کبھی کسی نے تو اپنے ہیرو کی قدر کی، کسی نے تو ایسے بندے کی قدر کی جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اس نے پاکستان کے ڈیفنس کو، پاکستان کو انونسیبل، ناقابل تسخیر بنایا۔ بالکل صحیح، لیکن غلام نبی صاحب، بڑے کم لوگ ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے،
لیکن ایسا کم ہی ہوگا کہ کسی شخص کے بارے میں سبھی اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہوں اور سبھی کہیں کہ زبردست اور یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ عبدالقدیر خان صاحب ان میں سے ایک تھے، یعنی قوم نے تو ان سے بڑی محبت کی، اور اسٹیٹ فنرل کی بات ہوئی، ریاستی سطح پر انتظامات ہوئے، یہ کمیاں جو بابر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن ہر پاکستانی ان سے بے تحاشا محبت رکھتا تھا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے دلی محبت رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ یہ لازوال محبت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اسی طرح سے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ وہ ایک عالمی سازش کا شکار ہوئے جس کی بنیاد پہ شاید جو کل ان کی رحلت تھی اس موقع پہ اسٹیٹ لیول پہ ان کی جو آخری رسومات تھیں، نماز جنازہ تھا، اس کو وہ اہمیت یا وہ پروٹوکول، وہ چیزیں حاصل نہ ہو سکیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں، یا جس طرح سے پوری قوم کو ٹائم دیا جاتا اور وہ ان کا جنازہ ایک روز لیٹ بھی ہو سکتا تھا، پورے پاکستان سے لوگ آتے، اور پھر ایک سیریمونیل ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں کو کس طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بدقسمتی ہے یہ ہماری، لیکن کوئی بھی اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے، یا ان کی جگہ پہ کوئی بھی اور سائنسدان وہ جس طرح کی مرضی اپنے افسانے گھڑتا رہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بچہ اس ہیں اس وقت کے جب ڈاکٹر صاحب کو انڈائٹ کیا گیا، ان کو ایک بیان پڑھ کے سنانا پڑا، پھر انہیں پارڈن کیا گیا، اور ہم اس رات ایک کرب کی رات تھی، ہم ادھر اسلام آباد میں ہم موجود تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، تو اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہماری ہوئی۔ ان کو رنج تھا ان باتوں کا، انہیں بہت رنج تھا، اور برملا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی نہ کسی ایونٹ پہ کہیں مل جاتے تھے تو جو سوال کیا جاتا تھا اس کا برملا جواب دیتے تھے۔ ایک بڑی اہم اور بہت ہی پیاری بات انہوں نے کی، کسی کا شو تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے 2 جملے کہے۔ انہوں نے کہا ایک بھوپالی جو ہے، شکر الحمدللہ بھوپالی آج تک کوئی غدار نہیں ہوا، کوئی بھی بھوپالی آج تک غدار نہیں ہوا، اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ آج تک بھوپالیوں میں کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ تھی ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اپنے ملک سے محبت۔ جب بھی کوئی بات کرتے تھے ان کو سب سے پہلے احساس یہ ہوتا تھا کہ میرا ملک سب سے پہلے ہو، میرے ملک کے لیے ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی تھی۔ آج ایک کالم چھپا ہے ان کا، ہفتہ وار کالم چھپتا تھا منڈے کے روز، اور آج وہ پچھلے ہفتے انہوں نے لکھا تھا اور آج وہ چھپا ہے، تو اس کو پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کے نظریات کیا تھے، وہ کیا اس مملکت خداداد کو بنانا چاہتے تھے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ یہاں $5,000 کے اوپر پاکستانیوں کو بھی بیچا گیا، اور انہیں اس بات کا بھی غم تھا، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات بڑی رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو یہ ایک تلخ حقائق ہیں اس طرح کے، لیکن جو قربانیاں ایک چیز جس طرح سے غلام مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں، کل جنرل شعیب انہوں نے ایک پروگرام میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے زبردستی ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا گیا 2004 میں، جس طرح سے زبردستی ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا گیا، اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو شاید بہت بڑے بڑے جو چہرے تھے اس وقت کے وہ بے نقاب ہو جاتے، بے لباس ہو جاتے۔ تو انہوں نے بہت کچھ اپنے اوپر لے کے بہت سارے چہروں کو بچا لیا، پاکستان کو جو عالمی سطح پر جو امیج گندا ہونا تھا اس کو بچا لیا، اپنی ذات کو کنٹروورشل کر لیا، لیکن پاکستان کے نام کو کنٹروورشل نہیں ہونا۔ یہ بھی ان کی قربانی ہے۔ لیکن جس طرح وہ پاکستان آئے 1974 میں، جس طرح انہوں نے سب بدلا، سارا
پروگرام کی بنیاد رکھی. اس وقت میں نے پڑھا کہ پلوٹونیم کے حوالے سے سوچا جا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں یورینیم کی انرچمنٹ کرو اور اس سے ہم ایٹم بم کی طرف جائیں گے. پھر وہ بنایا, پھر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جس طرح آگے بڑھا, 1998 میں پاکستان جس طرح دھماکے کیے, تو ان کی پوری کوشش ہے. اور پھر آخری زندگی میں غلام صاحب چونکہ وقت کم ہے کہ وہ پھر فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ آگے تھے, ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ آگے تھے. انہوں نے کہا کہ مستقبل پاکستان کا بھی یہ ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہ اپنی ذات تک کسی نالج کو محدود رکھا, انہوں نے پھیلایا, کئی اور عبد القدیر خان بنانے کی کوشش کی, یعنی ایک ادارے کی طرف گئے کہ پاکستان نے مستقبل کی طرف جانا ہے, پاکستان نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. تو یہ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی ایک کوشش یا آخری جو وقت میں انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ مستقبل کی طرف انہوں نے کام کیا. اسامہ صاحب, ڈاکٹر عبد القدیر خان ریسرچ لیبارٹریز جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک عہد ختم ہو گیا, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. وہ عہد ختم نہیں ہوا, وہ عہد کنٹینیو کرے گا. ڈاکٹر عبد القدیر خان, میں نے کہا کہ جب تک یہ دنیا ہے تب تک پاکستان ہے, اور جب تک پاکستان ہے ڈاکٹر عبد القدیر کا عہد قائم رہے گا, ان کا نام زندہ رہے گا. جب تک پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ کا پروگرام ہے اس وقت تک ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہے وہ عوام کے دلوں میں ہے. غلام صاحب, یہ جو ان کا مشن تھا اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے مشن ان کا انشاءاللہ آپ دیکھیں پھل پھول چکا ہے, اور اگر آپ یہ جو ناقابل تسخیر بنانے کی آج بڑا سینہ ٹھونک کے ہم بات کرتے ہیں اور منیمم ڈیٹرنس لیول کی بات کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ سارا اعتماد, یہ ساری خوبیاں, یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بعد ڈاکٹر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے کیونکہ جو محنت کی تھی پاکستان کے لیے, انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھ لیا کہ بڑے بڑے موقع آئے, بھارت کو ہمت نہ ہوئی پاکستان کی جانب میلی نظر سے دیکھنے کی. میں بڑا پریشان تھا کل ان کے جنازے کے وقت میں. وہی وزیر جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بڑے اعلان انہوں نے کیے تھے, شیخ رشید صاحب کا میں نام آپ کو کہتا ہوں, اس وقت وہ منسٹر تھے انفارمیشن کے, اور کل وہ بطور انٹیریئر منسٹر ان کے جنازے کے انتظامات کر رہے تھے. اس وقت وہ ان کو شاید غدار یا جو کچھ بھی اس وقت کہا جا رہا تھا, اور کل انہیں سرکاری اعزاز اور اس کی باتیں ہو رہی تھی. تو ایک تاریخ ہے, زبان ہم پوری طرح سے بات بھی نہیں کر پاتے, کر سکتے, بہت چیزیں ہیں, ملک کی محبت ہے, سب کچھ سامنے ہے, لیکن دل بہت رنجیدہ ہے. اور جو کچھ بھی ہوا لیکن یہ ہے کہ ان کا مشن انشاءاللہ تعالی وہ جو دے گئے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے بے شک, اور وہ جو تعلیمی ادارے, ہم تو ایک اور ان کا پرانا محلہ جو کہ بھابڑا بازار کے ساتھ ان کی حویلی تھی, ہم تو وہاں پہ بھی ان کے ہمسائے تھے, اور انہی گلیوں میں ہم بچپن میں پلے بڑھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہاں ان کا رہائش تھی. تو اس کے بعد پھر وہ کراچی سے پہلے ادھر شفٹ ہوئے تھے, پھر اس کے بعد باقی اور مختلف جگہوں پہ, اب وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنا ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب نے کوششیں کی ہیں وہاں پہ. ان کی ایک سیاستدانوں کو جب بھی بات کرتے تھے, ایک بات جملہ میں کہوں گا ان کا, وہ کہتے تھے نلکے نالی کی سیاست نہ کرو, سکول بناؤ, کالج بناؤ, عوام کو, لوگوں کو شعور دو, ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, عوام کو تعلیم دو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.